السلام علیکم۔ 0 جاوید چودھری۔ ایک تھا خاندان۔ ایک خاندان تھا، وسائل سے مالا مال، زمین زرخیز، لوکیشن شاندار، اور خاندان کے لوگ ذہین، بہادر اور ہنرمند۔ ہمسائے اس خاندان سے جیلس تھے۔ یہ اسے ترقی یافتہ اور خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ خاندان کی سربراہی 2 بھائیوں کے پاس تھی۔ ایک بھائی خاندان کی حفاظت کا ذمہ دار تھا اور دوسرا خاندان کی پرورش کرتا تھا۔ وہ مینیجر تھا۔ پہلا بھائی خاندان کی دیواریں مضبوط رکھتا تھا، گیٹ پر ڈیوٹی دیتا تھا اور چھت پر پہرہ داری کرتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی خاندان کے لیے وسائل پیدا کرتا تھا، کھیتی باڑی کراتا تھا، کارخانے لگواتا تھا، تجارت کراتا تھا، پانی، بجلی، گیس اور پیٹرول کا بندوبست کرتا تھا۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ دونوں بھائی متحد تھے اور اپنی اپنی ذمہ داری بھی احسن طریقے سے پوری کرتے تھے۔ ہمسایوں نے ان پر کئی مرتبہ حملے کیے، مگر دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے خاندان کی حفاظت کی اور یہ سرخرو ہوئے۔ ہمسایوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ان کی اصل طاقت ان کا اتحاد ہے۔ چنانچہ ہمسایوں نے اتحاد توڑنے کے لیے کئی سازشیں کیں، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر میں انہوں نے ایک چپ چاپ چلی۔ انہوں نے خاندان کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ بتانا شروع کر دیا کہ خاندان کی اصل طاقت تم ہو۔ تم مزدوری کرتے ہو، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کارخانے چلاتے ہو اور تجارت کرتے ہو، لیکن تمہاری ساری کمائی یہ دونوں بھائی کھا جاتے ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے۔ تم آخر کب تک غلامی کرو گے؟ چنانچہ بغاوت کرو اور آزاد ہو جاؤ۔ خاندان کے وہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بٹوارے کا مطالبہ کر دیا۔ مینیجر بھائی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے، جبکہ محافظ نے انہیں ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ مزید ناراض ہو گئے۔ یوں لڑائی شروع ہو گئی اور خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ گھر کے اندر دیوار بنا دی گئی اور باہر وہ 2 دروازے لگ گئے، جس کے بعد محافظ بھائی اور مینیجر بھائی نے بچے کھچے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ خاندان چھوٹا ہو گیا، لیکن یہ اس کے باوجود ابھی تک مضبوط تھا۔ ہمسایوں نے سوچا ہمیں ان کے مزید ٹکڑے کرنا ہوں گے، لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دونوں بھائی دشمن ہمسائے کی چال سمجھ چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پنچایت میں دشمن کی شکایت کرنا شروع کر دی۔ یہ گاؤں کے ہر چودھری کے پاس جاتے اور اسے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتاتے۔ یہ اسے یہ بھی بتاتے کہ ہمارا دشمن ابھی تک باز نہیں آیا، یہ ہمیں مزید تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پنچایت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور ان کے ہمسائے واقعی انہیں امن اور آشتی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنے دے رہے۔ پنچایت نے بڑے دشمن ہمسائے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے صاف بتا دیا، تم نے اگر مزید زیادتی کی تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ دشمن ہمسایہ ڈر گیا، لیکن وہ اس خاندان کو کسی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ نئی حکمت عملی کے 3 پہلو تھے۔ اس نے خاندان کے الگ ہونے والے حصے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اسے ترقی دے کر باقی خاندان اور گاؤں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ دونوں بھائی غلط ہیں، یہ اصل پرابلم ہے۔ خاندان کا یہ حصہ جب تک ان بھائیوں کے زیر اثر تھا، جاہل اور معاشی لحاظ سے بدحال تھا، لیکن یہ جوں ہی ان کے اثر سے نکلا، یہ خوشحال بھی ہو گیا، تعلیم یافتہ بھی اور طاقتور بھی۔ دشمن ہمسائے کا خیال تھا اس مثال سے گاؤں کے لوگ بھی دونوں بھائیوں کے خلاف ہو جائیں گے اور خاندان کے باقی لوگوں کو بھی محسوس ہوگا، ہم بھی اگر خاندان کے آزاد حصے کی طرح خوشحال، تعلیم یافتہ اور مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی الگ ہو جانا چاہیے۔ دشمن کی یہ تدبیر بڑی حد تک کامیاب ہو گئی۔ الگ ہونے والا گروپ خوشحال بھی ہو گیا۔ اسے دیکھ کر خاندان کے باقی افراد کے اندر بھی الگ ہونے کی خواہش پنپنے لگی۔ حکمت عملی کا دوسرا پہلو خاندان کے بارے میں نیگیٹو رپورٹنگ تھی۔
دشمن ہمسائے نے پورے گاؤں میں خاندان کے بارے میں بری خبریں پھیلانا شروع کر دیں۔ گاؤں میں کسی بھی جگہ چوری ہوتی تھی تو دشمن ہمسایہ اس خاندان کو چور ڈکلیئر کر دیتا تھا۔ یہ خود چوری کرا کر مال اس خاندان میں چھپا دیتا تھا اور پھر برآمدگی کرا دیتا تھا، اور یوں یہ خاندان بدنام ہو جاتا تھا۔ ہمسائے نے خاندان کو پورے گاؤں میں لڑاکا، جھگڑالو اور بدتمیز بھی مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پہنچانے کے لیے منڈی میں اس کی اجناس اور مصنوعات کے مقابلے میں اپنا مال بھی سستا دینا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی ساری منڈیاں بھی چھین لیں۔ اس کی نئی حکمت عملی کے دونوں پہلو جب کامیاب ہو گئے تو اس نے تیسری چال چل دی۔ اس نے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ یہ اپنے ایجنٹوں اور گاؤں میں موجود دوستوں کے ذریعے محافظ اور مینیجر دونوں بھائیوں کو دھمکی دینے لگا۔ یہ محافظ کو بتاتا تھا خاندان کی اصل وارث تم ہو، تم گولی بھی کھاتے ہو، زخم بھی لیتے ہو، دن اور رات جاگتے بھی ہو، لیکن بدلے میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ تانے اور نفرت۔ قربانی تم دو، خاندان کی حفاظت تم کرو، اور گل چھرے کرپٹ مینیجر اڑائے۔ تم دیکھ نہیں رہے اس نے کتنی جائیداد بنا لی، اس کے بچے شہر میں پل رہے ہیں، جبکہ تمہارے لیے دوا اور خوراک کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے مینیجر کو بھی یہ بتانا شروع کر دیا، خاندان کا اصل مسئلہ محافظ بھائی ہے۔ تم جو کماتے ہو تم اس پر لگا دیتے ہو۔ تم اگر میرے ساتھ صلح کر لو، ہم اگر میز پر بیٹھ جائیں تو محافظ اور حفاظت دونوں کی ضرورت نہیں رہے گی، تم یہ رقم خاندان پر لگا سکو گے۔ مینیجر کو یہ بات بھلی لگتی ہے اور یہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دشمن ہمسایہ اس دوران محافظ کو بتاتا ہے، مینیجر کا اصل منصوبہ تم سے جان چھڑانا ہے، یہ تمہیں فارغ کر کے خاندان کے سارے وسائل ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ محافظ شک میں پڑ جاتا ہے اور مینیجر کو مذاکرات سے روک دیتا ہے، جس کے بعد دشمن ہمسایہ فوراً مینیجر کو بتاتا ہے، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ تمہارا اصل مسئلہ ہم نہیں محافظ ہے، یہ جب تک موجود ہے تم ترقی نہیں کر سکو گے۔ مینیجر بھی شک کا شکار ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دشمن ہمسایہ اس دوران خاندان کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دونوں صرف اپنے مفاد کے اسیر ہیں، یہ دونوں تمہیں لوٹ رہے ہیں۔ یوں خاندان کے لوگ بھی مینیجر اور محافظ دونوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہمسایہ اس کے بعد گاؤں کو بتاتا ہے، دیکھیں ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں، لیکن ہم کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم یہ نہیں جانتے۔ مینیجر سے بات کرتے ہیں تو محافظ بات چیت کو سبوتاژ کر دیتا ہے، محافظ سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو مینیجر مذاکرات کو اون نہیں کرتا۔ آپ پلیز فائنل اتھارٹی کا فیصلہ کرا دیں۔ پنچایت گاؤں میں امن چاہتی ہے، لیکن مرکز میں موجود ایک خاندان کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے، اور یہ خاندان ہمسائے سے بھی لڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے 4-5 مزید خاندانوں کے اندر بھی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پنچایت اس سلسلے کو روکنا چاہتی ہے، لیکن یہ مسئلہ رک نہیں رہا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پنچایت اب تنگ آ چکی ہے اور یہ گاؤں کے لوگوں سے پوچھ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ چند خاندانوں کا خیال ہے آپ اسے حال پر چھوڑ دیں، یہ لوگ خود ہی لڑ لڑ کر مر جائیں گے۔ چند خاندان کہہ رہے ہیں آپ ان کا حقہ پانی بند کر دیں، شاید یہ لوگ ایسا کرنے سے ہی سنبھل جائیں، جبکہ چند خاندانوں کا خیال ہے کہ خاندان کے پاس بارود کا ڈھیر ہے، ہم نے اگر اسے حال پر چھوڑ دیا اور کسی دن ان لوگوں نے بارود کو آگ لگا دی تو پورا گاؤں اڑ جائے گا، چنانچہ ہمیں اس خاندان کے مزید ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ خاندان کا سائز کم ہوگا تو گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ لہٰذا یہ مشرقی یورپ اور سینٹرل ایشین ریاستوں کی طرح اپنے اپنے مسئلوں میں الجھ کر بندے بن جائیں گے۔ آخری اطلاعات تک یہ تینوں آپشن میز پر موجود ہیں اور پنچایت کی ووٹنگ جاری ہے، اور اس بار کا فیصلہ حتمی ہوگا، لیکن خاندان اس خطرے سے نمٹنے کی بجائے مسلسل آپس میں لڑ رہا ہے، اور یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔